اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں. ذرا میں حسیب محمد صاحب سے شروع کر دوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ جی. باس یہ بتائیے گا کہ ان لیگل چیمبر گرانا اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ کشف عباسی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا کہ تاکہ ہمارا موقف بھی ریکارڈ پہ آ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسلام آباد بیسڈ ہیں اور آپ سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. آپ نے بہت سے پروگرام کیے، لیکن چھوٹا سا گلا آپ سے یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں کچہری آپ کا بھی آنا جانا ہوتا ہوگا، بہت آنا جانا بھی کور کرتے ہیں. آپ کی بہت سی سٹوریز ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر آپ نے کورٹ کمپلیکس پہ کبھی بھی کوئی پروگرام کیا ہوتا. اور اس کا ویسے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ایک دفعہ ریکارڈ کیا تھا، وہ چلا نہیں سکے کیونکہ پالیٹکس اتنی بڑھ گئی. میں پورا پروگرام ریکارڈ کر کے آیا تھا لیکن میں چلا نہیں پایا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور پھر اب پرانا ہو گیا، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ سے کہ لوکل ہونے اور اسلام آباد بیسڈ ہونے کے ناطے آپ اس پہ ایک پروگرام ضرور کریں گے. اور چونکہ یہاں گورنمنٹ کے میں نے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا تاکہ ان کے علم میں آئے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے اور گورنمنٹ اپنا رول ادا کر سکے. صرف یہ گورنمنٹ نہیں، اس سے پہلے بھی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں کسی نے ابھی تک اس کی طرف توجہ نہیں دی. جہاں تک معاملہ ہے انلیگل کنسٹرکشن کا اور چیمبرز کا، یہ جو F8 جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ آپ کے علم میں اور ساری دنیا اب جانتی ہے بالکل ہم غیر قانونی بیٹھے ہیں. وہاں عدالتیں بھی غیر قانونی ہیں اور چیمبرز بھی غیر قانونی. وہ گرین ایریا ہے، وہ کمرشل جگہ ہے، وہاں تو لوگوں کی بزنس ہونے چاہیے. ان کا بزنس افیکٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، ہم احساس کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ اگر ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ عدالتیں تو ادھر ہی ہیں. جہاں عدالتیں جائیں گی ہم وہاں چلے جائیں گے. آج سر وہ کرکٹ گراؤنڈ جو جس پہ چیمبر بن گئے تھے، چیف جسٹس صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا، آپ نے کرکٹ گراؤنڈ پہ قبضہ کر لیا. فٹ بال گراؤنڈ، معافی چاہتا ہوں، وہ جو کونے پہ F8 کے کونے پہ فٹ بال گراؤنڈ، آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا. آپ بتائیں سر، پرائیویٹ چیمبر کی ذمہ داری اسٹیٹ کی کب ہوتی ہے کہ آپ کو چیمبر دینا بھی اسٹیٹ کا کام ہے؟ یہ تو وکلا کا کام ہے. اگر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے، کل آپ کے وکلا 10,000 ہو جائیں گے تو کیا اسلام آباد F8 کے سامنے والے گھروں پہ قبضہ کر کے آپ کہیں گے کہ جی میری تو کیا غلطی ہے، کچہری سامنے گھر یہ کھلا ہوا ہے، میں تو اس میں بیٹھوں گا؟ یہ آرگومنٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ انلیگیلٹی کو وکیل کیسے انڈورس کر سکتا ہے؟ آپ نے چیمبر کا ذکر کیا. چیمبر جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے بار کا. بار اور بینچ دونوں گاڑی کے ایک پہ یہ ہیں. چیمبر بھی اتنا ہی سیکرڈ ہے جتنی بار ہے اور جتنی بینچ ہے. لیکن ابھی میں اس واقعے کے تناظر میں یہ بات نہیں کر رہا. چیمبر کا تصور بار سے ریلیٹڈ ہے اور بار بغیر چیمبر کے ہے ہی نہیں ہے. ہاں لیگل کی آپ بات کر سکتے ہیں، اس پہ آرگو ہو سکتا ہے. تو سر ایک آپ لیگل کمیونٹی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں لیگل کمیونٹی کیسے لیگل کام کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، نہیں کرنا چاہیے. لیکن کر رہے ہیں. میں اس بات پہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر آپ اس واقعے کا ذکر کریں، نہیں میں سب سے پہلے ان لیگل جگہ پر چیمبر بنانے کا ذکر کر رہا ہوں سر. چیمبر کی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بھی رینٹڈ پریمیسز میں ہیں اور وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہیں، رینٹ بھی نہیں دیتے. بعض اوقات ان کے مالکان نے وہاں رینٹ پٹیشن دائر کی کہ ہمیں ہمارا قبضہ واپس. وہ بعض کو ڈگری بھی ہو گئی تھی اور پھر رینٹ ادا کیا گیا. حالت تو یہ ہے. یہ تو گورنمنٹ کا قصور ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے. یہ تو جتنی اس سے پریویس گورنمنٹ تھی ان کا کام تھا کہ وہ بنائیں، کورٹ کمپلیکس بنائیں، لائرز کمپلیکس بنائیں تاکہ لوگوں کی جان چھوٹے. وہ جائیں جا کے جہاں خواتین نہیں آ سکی. آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ بتائیں پھر جو مسئلے کا حل نکالنا کس کی یرغمال بنایا ہائی کورٹ کو، میڈیا ہمیں صرف دہشت گرد کہتی ہے، کام اس طرف نہیں آتی. سر آپ نے یرغمال دیکھیں، دہشت گرد اس لیے کہتی ہے، وہ بھی ذرا درست ہو. اور یہ کورٹ کمپلیکس والا معاملہ حسیب صاحب اس لیے دہشت گرد کہتی ہے، اس لیے وکلا گردی کہتی ہے. آپ نے چیف جسٹس کو بقول ان کے خط کے 4 گھنٹے یرغمال بنا کے رکھا وہاں پہ. کیسے آپ سرکاری املاک توڑ سکتے ہیں؟ میں توڑوں گا، اس وقت جیل بیٹھا ہوں گا. آپ علل اعلان کہتے ہیں ہاں ہم نے توڑی، ہاں ہم نے ٹھیک کیا، ہاں ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کون سی جنگل کے قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا، ہم اس کو جسٹیفائی نہ کرتے نہ کر سکیں گے. میں نے ابھی آپ کو سنایا ساری بار کے پریزیڈنٹس کو، ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے کیا وہ غلط کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹس ویری انفارچونیٹ. ہمیں افسوس ہے اور جتنا بھی ہم اس پہ نادم اور شرمندہ وہ کم ہے. یہ واقعہ اسپر آف مومنٹ ہوا، اس کا ریئیکشن تھا. سر آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے وکلا کے خلاف جنہوں نے کام کیا تھا؟ ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. جن وکلا نے یہ کام کیا سر ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں، بالکل کارروائی ہونی چاہیے اور بالکل کارروائی کریں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اس کے بعد سر اس واقعے کے بعد آپ کو پتا اور کیا کیا اعلان ہوئے؟ سنیے گا سر، بڑا واضح اور کلیئر ہے.
اس کے بعد اعلان یہ ہوئے کہ ڈی سی اور چیف جسٹس اپنے دفتر میں نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ اعلان بھی وکلا کی جانب سے کیا گیا. اب تھانے پر حملہ کریں گے, یہ اعلان بھی وکلا کی جانب سے کیا گیا. اب سوال یہ کہ یہ تو چلے آپ کہیں گے غلط ہوا, سی ڈی اے نے نئے نوٹسز لگائے ہیں ان جگہوں پر جو انلیگل ہیں. آپ کا خیال ہے سی ڈی اے کو وہ گرانے چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, اب یہ بات میں دوبارہ کر دیتا ہوں. دیکھیں, یہ جس جگہ اب کچہری موجود ہے, وہاں چیمبرز بنے ہوئے ہیں, آپ اس کو گرا دیں, وکلا کہاں جائیں گے؟ عدالتوں کو بھی گرا دیں نا. پھر وکلا نے تو آنا ہے, انہوں نے اپنی پریکٹس کرنی ہے, انہوں نے اپنے آفسز میں بیٹھنا ہے. گرانا کوئی حل نہیں ہے, بنانا حل ہے. اس کو بنایا جائے, گرایا نہ جائے. گرانے سے مسائل پیدا ہوں گے, پھر اس کا ریئیکشن آئے گا. انلیگل یہاں بالکل ہے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ جب سی ڈی اے بنا انہوں نے سب لوگوں کو سیکٹر دیے. آپ کے تو علم میں ہے نا, آوازیں دے کے بلایا کرتے تھے پلاٹ لے لیں, تو اس وقت کچہری نہیں رکھی گئی. رکھ دیتے تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. آج بھی یہ جو واقعہ ہے سر, تو یہ نیگوشیٹ کریں نا گورنمنٹ کے ساتھ. سر اگر آج یہ سیٹل بھی ہوگا کل پھر ہو جائے گا. انلیگل کنسٹرکشن, قبضے, یہ حل نہیں ہے اس چیز کا. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر, اچھا قبضہ نہیں, آپ اس کو قبضہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جگہ دی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ قبضہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, وکلا کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. صحیح ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری. دیکھیں یہ سی ڈی اے کی ذمہ داری تو نہیں ہے, آپ ریاست سے بات کریں گے. ذمہ داری نہیں سر, I wanted from you. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری اور اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی. اسٹیٹ ناکام ہے اس معاملے میں. تو اگر ناکام بھی ہے سر, قبضہ اس کا سولوشن تو نہیں ہے. یو کانٹ سے میں زبردستی لے لوں گا, میں صافی ہوں, میں کو مجھے پارلیمنٹ کے پاس ہونا چاہیے, کوئی نہیں دیتا میں جا کے وہاں پہ 4 کمرے کا گھر بنا لوں یا 4 کمرے کا آفس بنا لوں. یہ سولوشن تو نہیں ہے. اچھا چلیں, میں اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا یہ 1980 میں یہاں شفٹ کی گئی F8 میں, اس سے پہلے G6 میں تھی. وہاں سے عدالت اٹھا کے ہم لائے تھے, یا گورنمنٹ جو اس وقت تھی انہوں نے لا کے یہاں 2 کمرے دیے تھے عدالت کو. اس وقت 2-3 جج ہوا کرتے تھے, اب تعداد 80 ہے ججز کی. اتنی تعداد وکلا کی بڑھ گئی ہے, وکیل اور بھی آ رہے ہیں یہاں بیٹھ رہے ہیں. اس میں وکلا کا کیا؟ سر میں اب آخری سوال پوچھ رہا ہوں, نئے نوٹسز, ٹھیک ہے, نئے نوٹسز لگائے گئے ہیں, اگر سی ڈی اے کاروائی کرتا ہے, اگر ڈی سی کاروائی کرتا ہے, اگر انتظامیہ کاروائی کرتی ہے, اس کو گراتی ہے, کیا کریں گے یہ بتا دیں. ایک اور بالکل غلط ہوگا. میں اس کو سپورٹ بالکل نہیں کروں گا. ابھی بھی بچوں کے چیمبر گرائے گئے, 10 سال پرانے چیمبر گرائے گئے. ایک بچہ جب آتا ہے سر, ویسے فٹ بال گراؤنڈ کا چیمبر 2 سال پرانا ہے سر, وہ آپ کے اور میرے دیکھے وہاں پر چیمبر بنے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو, وہ 10 سال پرانے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, میرا اپنا چیمبر یہاں موجود ہے پچھلے 22-24 سال سے. ٹھیک, سارے ایسی آستہ آستہ. سر کیا ہلڑ بازی پھر سے ہوگی؟ سوال یہ ہے حسیب صاحب کہ اگر چیمبر گراتے ہیں تو دوبارہ یہ مزید بن جائیں گے. سر لیکن یہ بتائیے وکلا کا امیج آپ کو لگتا نہیں وکلا مافیا بن گئے؟ جب تک سے اس کا پرمنٹ سولوشن نہیں نکالا جائے گا. وکلا مافیا بن گئے. سر پی آئی سی کا واقعہ یاد ہوگا لاہور میں جو ہوا, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. کنڈیم کرتے ہیں جی اس کو بھی, لیکن کنڈیم کرنے کا سر اس ٹائم میں ابھی چلا سکتا ہوں کہ سب وکلا اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, انہوں نے ٹھیک کیا. سر آپ لوگ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ وکلا برادری جو ایک بڑی قابل قدر برادری ہوتی تھی, وہ اس وقت مافیا کہلاتی ہے پاکستان میں؟ مافیا, سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرسپشن بنایا گیا اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. اس دفعہ تو پھر بھی ہمارا موقف کاشف عباسی صاحب آپ دے رہے ہیں, ورنہ تو یک طرفہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں, اور کبھی ہمارا موقف ریکارڈ پہ نہیں گیا, اور 1 سائیڈڈ پکچر پینٹ کرتے رہے ہیں. جو پٹرے کیا گیا آپ کو بھی پتا, باقی دنیا بھی جانتی ہے. مافیا نہ کہیں, اس لیے کہ اگر اس واقعے کو بھی اگر سامنے رکھ کے مافیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں 5000 وکیل ہیں, خود ریکارڈ پہ موجود ہے 10-15 لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, 1% بھی نہیں بنتے ہیں. چیف جسٹس صاحب خود فرماتے ہیں اپنی عدالت میں کہ 95% جو ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں. میں 99% کہتا ہوں پروفیشنل لوگ ہیں. سر تو یہ 5% کو نکال دیں بھائی, جو اس میں آپ کی وکالت ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے لوگوں سے یہ جو داغ لگ رہے ہیں وکلا برادری پر, یہ داغ ختم ہوگا. اس سے آپ کو, اس پہ تو آپ کو کارروائی کرنی چاہیے. بٹ سی جے صاحب نے خط بھی لکھا ہے, بہت شکریہ اپنا موقف دینے کا. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہلا کو سب, اگین وکلا کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے اس پر. بخاری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر ذرا میں سینٹ الیکشن کی طرف آ جاؤں. بہت شکریہ حسیب محمد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ. جی بخاری صاحب, میری خواہش یہ تھی کہ حسیب صاحب موجود ہے. سر سن رہے ہیں, آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ سن رہے ہیں, میں پھر ان کو روک لیتا ہوں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان ہائی کورٹ میں نئے چیمبرز بنائے گئے تھے. کاشف عباسی صاحب آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے, وہاں شفٹ ہونے سے نہ صرف وکلا نے انکار کیا تھا, بلکہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی وہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوگا. لیکن وہ اس لیے خاموشی سے برداشت کر لی گئی کہ اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو جا کے
انہوں نے ان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا اور اس کے بعد سے پھر باقی کے جتنے واقعات ہیں چاہے وہ پی سی ایل کا یہ یعنی لاہور بخاری صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو کہ ایک جج کی پینٹ اتارنے کی کوشش کی وکلا نے اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. ہاں ججز کو پکڑ کے کمروں میں بند کیا گیا، ججز کو پیٹا گیا. یہ سول ججز سیشن ججز کے واقعات جو ہیں اس کے لیے یہ ہمارا کم کنسرن ہونا چاہیے. اور جو لیڈرشپ ہے وکلا کی، حسیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد بار کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے ہمیں تو. اور جہاں تک ہمارے رول کا تعلق ہے وہ آسانی سے بھول گئے کہ میڈیا وکلا کی جو تحریک تھی اس میں میڈیا کا کیا رول تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا، یہ تو بڑی زیادتی ہے میرے خیال سے. وہ میں خیال ہے ریسنٹ ایونٹس کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن حسیب صاحب یہ ایک پاپولر ویو بنتا جا رہا ہے. میں کیونکہ اب ذرا پالیٹکس کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہ ایک بڑا پاپولر ویو ہے. ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں پینٹیں اتارنے کی، ججز کے پھینٹیں لگانے کی، ججز کے چیمبرز کے اوپر حملے کرنے کی. سر یہ آپ کو جو بری ریپوٹیشن بیڈ ریپیوٹ مل رہی ہے وہ اس وجہ سے مل رہی ہے. یہ واقعات ہے، ایسا لگ رہا ہے وکیل اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھ رہے ہیں. ان کا خیال ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. پی آئی سی واقعے کے بعد، اور یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں سر، پی آئی سی واقعے کے بعد پولیس سے بات ہوئی کہ آپ نے روکا کیوں؟ انہوں نے کہا جی روکتے ہیں، یہ ہمیں عدالتوں میں جج ہماری وردیاں اتارتے ہیں، یہ ہمیں اس وقت وکیل نہیں کرنے دیتے اپنی ڈیفنس کے لیے، جو کہ ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی ایک اکیوزڈ کا کہ اس کو وکیل ملے. وکیل نہیں کوئی کرنے دیتا، بار کاؤنسلز نہیں کرنے دیتی، کوئی وکیل الاؤ کرتی کسی کو کہ وہ ان کا کیس لڑے. یو ہیو ٹو لک انٹو دس. آپ کو اپنے آپ کو اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کرنا ہوگا. بہت شکریہ حسیب صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. لیٹس سی معاملہ جاتا کدھر ہے. ابھی تو اگلی کارروائی ہونی ہے سی ڈی اے کی، ہونی چاہیے. انلیگیلٹی کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ آرگومنٹ کہ ہمارا وہاں پر رائٹ ہے، دیکھیں وکلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، چیمبر زیادہ چاہیے ہوں گے، پھر تو آپ پورا اسلام آباد ٹیک اوور کر لیں، لیکن اسٹیٹ سے بات کریں اینڈ فائنڈ اے وے. مفتاح